واجب توقیر بزرگان محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بچوں کی تربیت فرمانے کا ایسا سلسلہ بتلایا ہے، اور عملی طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بچوں کی کیسے تربیت فرمائی۔ آج تربیت کا بڑا فقدان ہے، تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ اگر تربیت ہو تو دیکھنے میں آتا ہے کہ جانور بھی انسانوں کا کہنا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تربیت نہ ہو تو انسان جتنی تعلیم حاصل کر لے وہ نفع نہیں دلوائے گی جو نفع مطلوب ہے، مقصود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے بڑے مربی ہیں، اور پوری کائنات کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کی مبارک زندگی، آپ کے اقوال، افعال اور آپ کے اعمال ساری انسانیت کے لیے روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ گھر میں ماحول دین والا کیسے بنے، بچے کیسے متقی بنے، پرہیزگار بنے، نیکی کرنے والے بن جائیں، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، بڑوں کا ادب و احترام کرنے والے ہوں، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے ہوں، با ادب ہوں۔ یہ چیزیں یوں ہی نہیں آئیں گی، اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گی۔ دیکھنے میں یوں آتا ہے کہ ہم سب کا مشاہدہ ہے، اگلی صف سے بلا لو۔ ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ جس گھر میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ اسے سکھانا نہیں پڑتا، اس ماحول سے وہ پنجابی زبان بولنا سیکھ جاتا ہے۔ جن گھروں میں اردو بولی جاتی ہے وہاں بچے کو سکھانا نہیں پڑتا، بچہ خود بخود اس ماحول سے اردو بولنا سیکھ جاتا ہے۔ ایسے ہی سرائکی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، عربی زبان ہے، انگلش ہے، کوئی زبان ہے علاقے کی، بچے کو سکھانی نہیں پڑتی، وہ بچہ گھر کے ماحول سے یہ چیزیں سیکھتا ہے۔ ایسے ہی اگر بچے کو گھر کے اندر ماحول میسر آ جائے دینداری کا، ادب کا، تو وہ بچہ گھر سے ادب سیکھ جاتا ہے، اور گھر کے افراد، ماں باپ، بڑے بہن بھائیوں سے وہ گفتگو کا طریقہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ جیسا ماحول ہم لوگ اپنی اولاد کو گھر میں دیں گے، اولاد وہ سیکھے گی۔ بہت سارے دیکھنے میں آیا کہ باپ سگریٹ پیتا ہے، گھر میں باپ سگریٹ پی رہے تو بچے کبھی پینسل پکڑ کے ایسے کر رہے ہیں، یعنی وہ پوری نقل کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ماحول گھر میں بنائیں گے وہ ماحول بنے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس معاملے میں بڑی تربیت فرماتے تھے۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بچوں کی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی عمر کے جو صحابہ تھے ان کی بھی تربیت فرما دیتے تھے، اور بچہ آج کا بچہ ہے، کل کا ایک پورا معاشرے کا فرد ہے، اور پورے ایک گھر کو لے کے چلنے والا ہے۔ ایسے آج کی بچی کل کو ایک پوری عورت بنے گی، اور وہ اس عورت کی گود ایک پوری درسگاہ بنے گی،
جو پورے ایک خاندان کو لے کر چلے گی۔ اگر گھر میں تربیت والا ماحول نہ ہوا، ماحول اچھا نہ ہوا، تو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان کی بات بنے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عمر ابن سلمہ، یہ بچپن میں ان کی والدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چھوڑ گئی۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں، تو عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ قربان جائیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، آپ تو بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیتے تھے ایک ہی برتن میں، اور ایسی تواضع، کہاں امام الانبیاء اور کہاں ایک چھوٹا سا بچہ۔ اب وہ فرماتے میں کھانے لگا تو مجھے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا، قل سم اللہ، اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھا، اللہ کا نام، اللہ کا پاک نام، مبارک نام لے کر کھانے کی ابتدا کرو جس اللہ نے کھانا دیا۔ فرماتے پھر فرمایا کل بھی یمینک وکل بھی یمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، اور پھر فرمایا وکل مما یلیک، جو تیرے سامنے کی جگہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ایسی روایت انس رضی اللہ عنہ سے بھی ہے اور صحابہ سے بھی ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جن بچوں نے کھانا کھایا، ان بچوں کو کھانے کا طریقہ بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ ہم لوگ اس بات پہ غور کریں، کیا ہم اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ بات سکھلا رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں کھانا کھایا کرتے تھے، یوں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ تو اگر ہم ماحول بنائیں گے، یہی بچے ساری زندگی چلیں گے۔ گھر میں ماحول بن جائے گا، بچے نے گھر سے کھانا سیکھا، یہ بچہ ساری زندگی کھانا کھائے گا، اس کے کھانے کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ گھر میں ماحول بنا دیا، جیسے گھر میں اردو زبان بولنے کا ماحول ہے تو بچہ اردو سیکھ رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں اردو بولی جا رہی ہو اور بچہ عربی زبان سیکھ جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ جیسا ماحول ہم بنائیں گے ویسا بچہ سیکھے گا۔ پانی ہے، آپ پانی کو فریج میں رکھ دیں تو پانی اس ماحول کی وجہ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور یہی پانی اگر آپ آگ کے اوپر رکھ دیں تو اس ماحول کی وجہ سے پانی گرم ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حسن بصری بنے اور جنید بغدادی بنے اور علی حجویری اور فرید الدین گنج شکر بنے، لیکن گھر کا ماحول ہمارا سارے کا سارا اس کے خلاف ہے۔ جب گھر کا ماحول دین والا نہیں ہوگا تو بچے میں دینداری نہیں آئے گی۔ جیسے گھر میں اردو بولی جاتی ہے تو بچہ اردو سیکھے گا، ایسے ہی اگر گھر میں نیکی والا ماحول ہے تو بچہ نیک بنے گا، اور اگر گھر میں برائی والا ماحول ہے تو بچہ خود بخود اس کو سیکھ کر برائیاں کرنے لگ جائے گا، اور اس طرف توجہ بھی نہیں ہے، بالکل توجہ نہیں ہے۔ بچہ کسے فالو کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، یا گھر میں بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، اسے بچہ دیکھ رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے بچہ وہی حرکتیں، وہی عادتیں کرتا ہے بچہ، اور وہیں سے وہ سارا کچھ سیکھ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تربیت، ایک صحابی ہیں رافع رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، رافع نہیں کلدہ رضی اللہ عنہ، وہ آئے، انہیں ان کے دودھ شریک بھائی نے ایک ہرنی کا بچہ دودھ اور کھیرے
یہ دے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھیجا کہ یہ ہدیہ لے جاؤ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں. وہ آ گئے, آ کے یہ چیزیں پیش کی تو آپ علیہ السلام نے کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ارجع, لوٹ جا, باہر چلا جا, قل السلام علیکم, السلام علیکم کہے, ادخلو, پھر اجازت لے کہ میں اندر آ جاؤں. یہ عملی تربیت فرمائی کہ ایسے منہ اٹھا کے آ جانا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. شریعت نے اس سے منع کیا ہے. حتیٰ کہ اپنے گھر میں آنے والا بھی اپنے گھر میں دستک دے کے آئے یا کھانس کے آئے تاکہ پتہ چل جائے بچوں کو کہ ان کے والد صاحب آ رہے ہیں, یا ان کی والدہ کو پتہ چل جائے کہ ان کے شوہر گھر میں تشریف لا رہے ہیں. کیا آیا ہم سوچیں کہ ہم نے بھی کبھی بچے سے ایسے کیا؟ بچہ ہمارے گھر میں ایسے ہی باہر سے اندر آیا ہے تو اس نے سلام نہیں کیا اور ہم نے کہا کہ بیٹا باہر چلے جاؤ, سلام کر کے آؤ اور اجازت لے کے آؤ. ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی تربیت بالکل نہیں ہے. اب گھر میں بچہ دیکھ رہا ہے, باپ کو چھینک آتی ہے, باپ نے بھی کچھ نہیں کہا اور بچے نے کچھ سیکھا ہی نہیں. اب باپ کو جمائی آ رہی ہے, بچہ دیکھتا ہے, باپ فوراً بایاں ہاتھ الٹا کر کے منہ کے آگے رکھتا ہے. بچہ یہ بچپن سے سیکھ رہا ہے اور یہ ساری زندگی اس بچے کے کام آئے گا. گھر سے سیکھ لیا, اب ساری زندگی بچے کی یہ عادت بن جائے گی. والد صاحب ہیں, بچے کو مسجد میں نماز کے لیے لا رہے ہیں, اور ایک بات عرض کر دیتا ہوں, کوئی ساتھی ناراض نہ ہو, ہمارے ہاں یوں سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں نہیں لانا. یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے. بھی بچہ مسجد میں نہیں آئے گا تو نماز کیسے سیکھے گا؟ اور گھر میں تو ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے. حالانکہ حکم یہ ہے فرائض مسجد میں پڑھو, سنتیں گھروں میں پڑھو, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جو بچہ سمجھدار ہے یعنی پیشاب پخانہ مسجد میں نہیں کرتا, وہ بچہ مسجد میں آ جائے, اسے مسجد میں لے آئیں. بچہ ہے اگر وہ کوئی شرارت بھی کرتا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے گا, اس کو مارا نہیں جائے گا. آپ میں سے جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں, حج کر کے آئے ہیں, وہاں دیکھا آپ نے کیسے بچے, وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کیسے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے اس کو اتنا پتا ہو کہ یہ پیشاب پخانہ نہیں کرنا, یہاں پہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے. اتنے چھوٹے کو نہ لایا جائے جسے اتنی تمیز نہ ہو. اور 7 سال کے بچے کے لیے حکم ہے کہ اس کو نماز کا کہو. اب 7 سال کا بچہ نماز کا اہل ہے تو اسے کہا گیا ہے, اس لیے 7 سال کا بچہ اگر نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اسے آپ پیچھے نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں تو بڑے بڑے بچوں کو پکڑ کے ایسے پیچھے کر دیتے ہیں. جی بھی وہ پہلے آیا ہے, پہلے بیٹھا ہوا ہے, آپ کون ہوتے ہیں اسے پیچھے کرنے والے؟ حتیٰ کہ دیکھنے میں آتا ہے 10-12 سال کے بچے کو بھی بعض بزرگ پکڑتے اور پیچھے کرتے, چل بھی پیچھے. 10 سال کے بچے کو تو حکم یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی تھوڑی سی خدمت کرو, سزا دو اسے نماز نہ پڑھنے. حالانکہ نماز فرض تو بلوغت, جب بچہ بالغ ہوگا نماز اس وقت فرض ہوگی. پہلے نماز فرض نہیں ہے بچے پہ. لیکن 10 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کو ڈانٹو اور اسے تھوڑی سی سرزنش کرو, اس کی پٹائی کرو. کیوں کہ یہ جو 3-4 سال کا عرصہ ہے اس کے اوپر نماز فرض ہوگی. یہ 3-4 سال میں ایسا عادی ہو جائے یہ نماز نہ چھوڑے. نماز تو اللہ کا حکم ہے, اور حکم عدولی یہ بغاوت پر اکساتی ہے. جو بچہ نماز نہیں پڑھتا, جو بڑا آدمی بھی نماز نہیں پڑھتا, یہ باغی اللہ کا, اللہ کے اس حکم کی بغاوت کر رہا ہے. اور باغی کی سزا کیا ہوتی ہے سارے سمجھتے ہیں. تو یہ گھر کا ماحول بنانا پڑے گا. جب باپ نماز کے لیے آ رہا ہے تو بچہ بھی آئے گا ساتھ. جب ابا جی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بچہ بھی بیٹھا رہے گا. والدہ قرآن کھول کے تلاوت کر رہی ہے تو بچہ بھی, اسے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا, وہ کاپی پکڑے گا کچھ نہ کچھ کھول کے, وہ ایسے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے گا. بھئی یہ ماحول ہے, اور یہ ماحول ہمارے گھروں میں ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں.
ہمارے بڑوں نے ماحول دیا. گھروں میں کہا جاتا بچہ بیٹا سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا, اور نیت صحیح کروائی جاتی تھی, بیٹا کوئی عمل بھی دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا, ہر عمل اللہ کے لیے کرنا ہے. اور اس کی مشق ہمیں نماز میں کرائی جا رہی ہے. ہر نماز میں اتحیات پڑھتے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام قولی باتیں, فعلی باتیں, زبانی باتیں ساری اللہ کے لیے. اور میرا تو ہر عمل اللہ کے لیے ہے, اس میں پتہ نہیں دکھلاوا کہاں سے آ گیا, ریا کہاں سے آ گیا, اور خود نمائی اور نمائش. یہ آپ دیکھیں گے قربانی پہ کیا کچھ ہوتا ہے. میرا ہر عمل اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میرا مرنا, میرا زندہ رہنا, میرا قربانی کرنا سب للہ ہی, اللہ کے لیے ہے, اور کسی کے لیے تو ہے ہی نہیں. سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے بچوں کو یہ سکھانا, بیٹا یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کسی فقیر کو کسی کو دینے ہیں پیسے تو دیتے ہوئے بچے سے یہ نیت کرائی جائے بیٹا اللہ کے لیے دے رہے ہیں. خود دینے کی بجائے بچے کے ہاتھ سے دلوایا جائے, اسے عادت پڑ جائے کہ خرچ کرنا بھی سیکھنا ہے, ورنہ اربوں روپیہ بھی آ جائے گا تو یہ خرچ نہیں کرے گا, سیکھا نہیں اس نے گھر سے, اسے سکھانا پڑے گا. تو یہ چند باتیں تھیں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں نیکی والا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا